کسی عالم ربانی کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا آقا کو زیادہ پسند ہے۔ اور یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ مجھ جیسا کم علم ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، کم سے کم 50 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں پہلے مدرسے کا مدرس ہوں، بعد میں اسٹیج پر آیا ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے، مگر پیارے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر سب اہل سنت والجماعت اور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم اعلی حضرت کا نام ماشاءاللہ الحمدللہ سب مچل جاتے تھے، مگر پیارے تھوڑی سی توجہ دلانے کی کوشش ہے، تھوڑی سی توجہ۔ اللہ اللہ ذرا غور کرے پیارے تاج الشریعہ بہار کی سرزمین کی طرف کو روانہ ہوتے ہیں، وہ بھی گھر سے چلتے ہیں، تو انہوں نے جیب میں روپیہ پیسہ نہیں دیکھا، خادم سے کہا بیٹا نماز کے لیے مصلی رکھ لینا۔ تاج الشریعہ کی زندگی تو پڑھو یار۔ تاج الشریعہ بولے بیٹا مصلی رکھ لینا، اللہ اللہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ خادم سے کہنے لگے بیٹا میرا وضو ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا سرکار وضو تو ہے، کا کپڑا بچھا لیا جائے، نماز ادا کر لی جائے۔ مگر تاج الشریعہ نے تو کہہ دیا کپڑا بچھا لیا جائے۔ خادم کے دل میں تھوڑی سی دھڑکن پکڑ، یار ٹرین کا وقت بھی تو ہو گیا، کہیں یہی نہ رہ جائیں، کہیں نکل نہ جائے ٹرین۔ مگر تاج الشریعہ دنیا والوں کو کیا سبق دے کر کے گئے ہیں، ذرا سوچو غور کرے پیارے۔ اللہ اللہ تاج الشریعہ نے کہا بیٹا کپڑا بچھا، مصلی بچھا دیا گیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، ادھر ٹرین کا وقت ہو جاتا ہے، ٹرین سیٹی دے رہی ہے، آگے بڑھا رہا ہے جو ڈرائیور تھا، مگر ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ عملہ آ جاتا ہے، سارے لوگ سنبھالنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا بات ہے ٹرین میں، کہاں تکلیف ہے، کہاں پریشانی ہے، کیا خراب ہوئی ہے، مگر ادھر تاج الشریعہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ جب تک تاج الشریعہ نماز پڑھتے رہے، ٹرین اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیا، کرامت سن لیے، مگر اب اگلا جملہ تو سن لو پیارے، اگلا جملہ تو سن لو، کیونکہ میں بھی اس کی نگری میں رہتا ہوں، رامپور، میرے یہاں سے بریلی 60 کلومیٹر ہے۔ اللہ اللہ ذرا تاج الشریعہ کا دوسرا جملہ جو سبق ہے وہ سن لو۔ تاج الشریعہ نے اپنے مریدوں کو، جانے والوں کو یہ اعلان کر دیا، اپنی زندگی سے کہا، اپنی زندگی اپنے عمل سے بتا دیا، او میرے جانے والوں سنو، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو دیکھو تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے، دنیا کا کوئی بھی کام چھوڑ سکتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ نماز کا پیغام، نماز کا۔ اور چلو تھوڑا سا آگے بڑھو، جب بات آ گئی ہے تو سنو۔ ابھی 3 روز پہلے آسن میاں حضور تھے، ان کے سامنے تقریر تھی میری۔ اللہ اللہ ذرا سنو غور کرو، لاہور کی سرزمین پہ گئے، کون گئے؟ سرکار مفتی اعظم کی دعوت تھی، تاج الشریعہ کی جوانی کا عالم تھا، اور بڑی بڑی دور سے سجادہ، بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، بہت بڑی کانفرنس۔ تاج الشریعہ کی تھوڑی طبیعت ناساز، مگر اللہ والے جانتے کہ بھیجنا انہی کو۔ سرکار مفتی اعظم کی تھوڑی طبیعت ناساز، کہا بیٹا اختر رضا تمہیں جانا پڑے گا،
وہاں جو بڑے پیر صاحب کے غوث پاک کے مزار شریف کے جو سجادہ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء ان سے مل رہے ہیں کہ یہ غوث پاک کی نسل میں سے بھی ہے، آل میں سے بھی ہے، سیدزاد آل رسول ہے، اور پھر وہاں کے سجادہ بھی ہے، اللہ اللہ سارے لوگ مل رہے ہیں، مگر برابر میں بریلی والے سجادہ وہ تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم کے بدلے میں گئے تھے، برابر میں کرسی ڈال دی، 2 کرسیوں کے بعد اللہ اللہ سارے لوگ مل رہے تھے، مگر ان کا عالم یہ تھا کہ وہ پینٹ اور کوٹ میں تھے اور ٹائی لگائے ہوئے تھے اور داڑھی نہیں تھی۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء محدث پاکستان جیسے سارے کے سارے ہاتھ چوم رہے تھے، اچھی بات ہے کیونکہ آل رسول ہے، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہی تاج الشریعہ اٹھ کے گئے، ہاتھ چوما اور چومنے کے بعد نبی کے شہزادے جن رگوں میں نبی کا خون اگر چہرے پہ بھی سنت ہوتی تو کچھ اور مزہ ہوتا۔ بستی بستی کریا کریا کوئی مائیکل آلیہ نہیں بتا سکتا کہ تاج الشریعہ نے آج تک کسی وقت کی نماز چھوڑی ہے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنا کیا حال ہے؟ ارے وہ آل رسول تھے، سیدزادے تھے، غوث پاک کی نسل میں سے تھے اور غوث پاک کے سجادہ بھی تھے۔ پھر تاج الشریعہ نے 1-1.5 گھنٹہ تقریر کی تو صرف ٹائی پر تقریر کی۔ وہ کتاب علماء سے پوچھو وہی تقریر سے چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے؟ جو ٹائی کا مسئلہ آپ جانتے تاج الشریعہ کی ذات کو، بس صرف ہم نے چہرہ دیکھ لیا۔ خدا کی قسم جیسے چہرہ خوبصورت تھا اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت تھے۔ یہ تاج الشریعہ کی ذات ہے، لیکن نہیں جانے کتنے لوگوں نے صرف انہیں کچھ نہیں کہا، چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ اور پیر وہی ہوتا، مسلم وہی ہوتا، مومن وہی ہوتا جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ ایک ہوتا میں شروع ہوتا ہوں، ایک ہوتا علم اور ایک ہوتا عشق۔ کیا ہوتا بولو؟ علم اور عشق۔ علم ملتا مدرسے سے، عشق ملتا خانقاہ۔ توجہ رکھنا، علم میں پہلا لفظ عین اور عشق میں بھی پہلا لفظ عین۔ اب ان علماء سے پوچھو عین کے معنی کیا ہوتے؟ عین کے معنی ہوتے آنکھ، عین کے معنی ہوتے گھٹنا، عین کے معنی ہوتے چشمہ، چشمہ یہ والا نہیں دھرنا والا، عین کے معنی ہوتے بڑھتی ہوئی آبادی۔ تقریباً 70 معنی اگر ڈکشنری میں آپ لغات اگر تلاشیں گے۔ جب میں کیرلا پڑھتا تھا ثقافت السنیہ میں تخصص فی الادب کے لیے فضیلت کے بعد گیا تو میں نے دیکھی بہت سارے معنی۔ عین کے معنی آنکھ۔ اب اگر کسی کے پاس علم ہو اور عشق نہ ہو تب بھی وہ کانا، اس کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ 2 آنکھ والے برابر دے سکتا۔ کچھ ہے نا مولانا جن کے پاس علم تو ہے مگر عشق نہیں ہے، وہی ولیوں کی شان میں جملے کستے ہیں، انہی کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو توہین کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اگر وہ ایک آنکھ والا اور کچھ پیر ایسے بھی نکلے، بابا ایسے بھی نکلے، فقیر ایسے بھی نکلے جو عشق کا دعویٰ کرتے علم نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے تو شریعت نہیں، اب اپنی طبیعت چلاتے ہیں۔ کوئی کیا بیٹھتا ہے صرف کڑے پہنے ہوئے گھوم رہا، گلے میں تسبیح ڈال لی، عورتوں سے مسافہ کر رہا، عورتوں سے پاؤں دبا رہا، یہی تک نہیں عورتوں سے بے پردہ تلائی میں مل رہا، یہاں تک نہیں اور آگے بڑھ جاؤ غنڈہ گردی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باز تو اتنے ہیں کہ یہ بھی کہہ دیتا نماز مت پڑھو اور یہ پیر بھی نماز نہیں پڑھتا، کان کھول کے سن لو وہ کتنے دعوے کرے کہ میں عشق والا ہوں عشق والا ہوں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے چاہے وہ ہوا میں اڑے
ऐसे कहते हैं वो शरीयत अलग है और मारिफत अलग है। इससे पूछो मारिफत तेरे बाप की घर की है, हजरत अली के घर की है, तो हजरत अली की कभी नमाज छूटी है क्या? एक ही नमाज कज़ा हो रही थी और रान पे आका सर रखे हुए थे मकाम साहिबा में, उसके लिए भी आका ने सूरज पलटा दिया। समझ में आ रही है? अरे वो सहाबा जिनको नबी ने दुनिया ही में कह दिया कि तुम जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती, आप 10 सहाबा थे नहीं थे बोलो? और नबी जिसको जन्नती कह दे अब तो हो नहीं है, तो उन्हें तो नमाजों से रुक जाना चाहिए था, मोटा तकिया लगा के बैठते। अरे तू ना पिद्दी का शोर हुआ और बातें मिलाता गौसे पाक ऊपर तक की। क्या बात? और लोग ना इतने सीधे साधे भोले भाले। ये भी और बता दूं, कुछ लोग सिफली अमल सीख आते हैं, एक दो चौकी याद कर ली, उल्टा सीधा एक आध जादू याद कर लिया, नजरबंदी, धोखा, हाथ की सफाई, ये करने के बाद इसने सोचा बंदर तो बहुत नचा लिया, डुबडुबी बजा ली, अब हम करें क्या? तो ये मजार पे रह के किसी ने बाल रखा लिए, किसी ने बड़े पहन लिए और 2-4 लफंगों को साथ में रख लिया, जादू तो है ही है। और साथ में रखने के बाद बोला आओ आज हम तुम्हें बिरयानी खिलाएंगे। बोले बाबा कैसे खिलाओगे? बोले लो ये भगोना दो, उसने धोया, बोले मेरा कपड़ा ढक दो, बोले ला बिरयानी। बिरयानी आ गई। अब कितने मौलाना चीखते रह जाए जिसने देखी बिरयानी आऊंगी, बोले नमाज पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, सबसे बड़ा पहुंचा हुआ वली यही है। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, पागल हो गए। अरे जरा सोचो, गौर करो। कोई आया, बोले ला 500 का नोट दे, बोले साहब है ही नहीं, उसने बता दिया तेरी जेब में 770 रुपए। अब जब देखे तो 770, अब वो कांटे से नहीं कटता, बोले सबसे बड़ा पीर वली यही है। याद रखो अगर ऐसी तुम करामत जानते हो कि ये करामत है तो सुनो। ये बुजुर्ग लोगों से पूछो, कुछ लोग बंदर नचाते थे, हड्डी गुड्डी करके वो तमाशा करते थे, बोलो करते थे नहीं करते थे? उन्होंने 1 पैसे के 2 पैसे बना दिए, तो सबसे बड़ा वली तो वही होना चाहिए। उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? किसी ने उसके नीचे कपड़ा डाला पिटारी के नीचे, और जब खोली पिटारी तो उसके नीचे कबूतर निकला, तो सबसे बड़ा वली तो वही है। कितनी मिठाई बरसा दी। सर्कस में देखो गर्दन काट देता है, लाश उड़ रही है, ये सारे के सारे काम, तो फिर तुम उसके जाके मुरीद क्यों नहीं हो जाते? मगर तुम्हें मालूम है ये सिफलीगर है, जादूगर है, नजर की बंदी कर रहा, हाथ की सवाई है, धोखा दे रहा, नजर का धोखा है, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि हम कैसे पहचाने अल्लाह वाला कौन होता, अल्लाह का वली कौन होता? तो सुन लो प्यारे, अगर गलत बोलूं तो उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। अल्लाह का वली वो होता है, हमें पहचान ये करनी है जो शरीयत मुस्तफा पर अमल करे, जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अगर खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पीने तो पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो सोने की अदा बोले नबी नबी, हर धड़कन बोले नबी नबी। अगर शरीयत मुस्तफा पर चले, पाबंद शरा हो, अब वो करामत दिखाए ना दिखाए, वही तो अल्लाह का मकबूल और एक बंदा है। और अगर शरीयत से हटा हुआ है और होशो हवास में है, वो कितनी तुम्हें जादू दिखाए, करामतें दिखाए, सब कुछ दिखा सकता है, मगर उसके हाथ में हाथ मत दे देना, उसके हाथ में हाथ मत दे देना। कहते हैं कि साहब सुल पे मार दिया, सुल पे। अब जितने सटेड़ी नशेड़ी ना सट्टा लगाने वाले उसके आगे पीछे घूम रहे हैं साहब, बस पहन ली अड़े खड़े और उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, और औरतें भी खूब झूम रही हैं मजार पे जा जाकर। जानते हो इस्लाम क्या कहता है? उलमा बैठे अहनाफ के यहाँ पर औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादत, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। बोलो है क्या नहीं? यार मस्जिद में पहले औरतें जाती थी,
پھر دیکھا گڑبڑی شروع ہو جائے گی حضرت عمر کے دور سے، مسجد میں جانے سے نماز پڑھنے کے لیے وہاں باجماعت عورتوں کو جب نماز سے روکا جا سکتا ہے تو پھر یہ مستحب کام کے لیے کون اجازت دے گا؟ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، عورتوں کا مزارات پر جانا چاہیے نہیں احناف کے یہاں پر، مگر آج اتنی غنڈہ گردی شروع ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جس مدار پہ دیکھو اگر 100 لڑکیاں کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، پچھاڑے کسی کے کپڑے، اور جتنے لکھنگے کچھ نوجوان ہیں وہ ان کا جسم دیکھ رہے ہیں، جسم ہل رہا، جسم کود رہا، اور وہ اتنا کود رہی ہے اور اتنے ولیوں کی بدتمیزی کر رہی ہے، توہین کر رہی ہے، بے ادبی سے نام لے رہی ہے، اگر تو نے دودھ پیا تو ہمارا فیصلہ کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ جن ہے، بھوت ہے؟ گارنٹیڈ کہتا ہوں میں، گارنٹیڈ اگر 100 لڑکیاں منار پہ ناچ رہی ہے، کھیل رہی ہے، کود رہی ہے، تو مشکل سے 5 لڑکیاں ایسی ہوں گی جس پہ کسی جن کا اثر ہوگا، جن پہ کسی بھوت خبیث کا اثر ہوگا، جن پہ کوئی عصبی خلل ہوگا، ورنہ 95 لڑکیاں ایسی ہوں گی جنہیں وقت پہ شادی کی ضرورت ہے، جنہیں تربیت کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھ میں بگڑنے والی چیز مت دو، ان کے ایسی جگہ مت لے جاؤ جو یہ بگڑنے پر آ جائے۔ اگر وقت پہ شادی ہو جائے، ٹائم پہ شادی ہو جائے تو یہ ساری خرافاتیں بند ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اسلام نے پردہ رکھا ہے، اسی لیے تو اسلام نے پردہ رکھا ہے۔ ارے آپ جانتے ہو حسین پاک کی ماں ہے، آپ جانتے ہو نبی پاک کی بیٹی ہے، آپ جانتے ہو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، آپ جانتے ہو سیدوں کی دادی ہے جن کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کوئی لڑکی ایسی؟ اللہ اللہ ذرا سنو، انہوں نے حضرت علی سے مانگا، حضرت علی نے کہا، حضرت علی نے کہا اپنی بیوی سے اگر جو تمہاری طبیعت چاہے، جس کو تم پسند کرتی ہو وہ تم مجھ سے مانگ لو۔ تو سیدہ فاطمہ نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگے، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کپڑے لتے نہیں مانگے، سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا تھا؟ میری بہنیں سن کے جائے، سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا تھا؟ سیدہ فاطمہ نے مانگا تھا، اے میرے سردار جب آپ کہہ رہے ہیں جو مجھے پسند ہے، میری پسند آپ سن رہے ہیں تو سنو، مجھے جو پسند ہے وہ مانگ رہی ہو، کام مانگو۔ تو فاطمہ نے کہا تھا، او میرے سردار آنکھوں میں آنسو تھے، فاطمہ بولی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ کہا کیوں رات میں؟ کیوں؟ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی اشارہ نہیں کرتی ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ تو سیدہ فاطمہ کی فکر دیکھو، سیدہ فاطمہ کی سوچ دیکھو جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، او میرے سردار میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر آنے نہیں دوں گی، کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آؤں گی، کسی غیر مرد کے سامنے کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ اور فاطمہ یہ چاہتی ہے جب اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے جائے، تو اس کے جنازے پر، اس کے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ اور آج مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ہے۔ شوہر ہے بیوی کو نہیں دیکھتا، باپ ہے بیٹی کو نہیں دیکھتا، بھائی ہے بہن کو نہیں دیکھتا۔ آج پورا لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے، پورا سماج کہتا ہے ان کے بالوں کا الگ ہے، ان کے چلنے کا ڈھنگ الگ ہے۔ مگر میں کچھ الگ بولتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لڑکیاں جو ایسے فیشن میں ہے، یہ لڑکیاں جو آپ بے حیائی کا پیکر بنی ہوئی ہے، یہ کیا سمندر سے آئی ہے یا آسمان سے اتری ہے؟ کسی کے کھیت میں پیدا ہوئی ہے، کئی فیکٹری سے آئی ہے؟ ارے ہوش کرو ہوش، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہے، یہ ہماری تمہاری گھر کی خواتین ہے، یہ ہماری تمہاری بچیاں ہے۔ کیا باپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ارے ذرا سن لے قرآن پاک کی آیت سنو، آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کر کے جانی ہوگی۔ اللہ اللہ میرا مولا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ اب ذرا اس طرف سے لے کر ادھر تک پیارے ذرا توجہ سے سننا، الحمدللہ سن بھی رہے ہیں۔ اس طرف سے لے کے ادھر تک میری بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔
کہ تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا کہ جس کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، جس کا بھائی مر چکا ہو، لوگوں نے اس کو غسل دے دیا، کفن پہنا کر کے سامنے جنازہ رکھ دیا، اللہ اللہ سارے لوگ آ کر کے دعائیں مغفرت کر رہے، مگر جیسے اس کا سگا بھائی آیا وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگا۔ تم نے دیکھا اسے کچھ؟ بولو نہیں دیکھا نا؟ اور اگر مل جائے ایسا ہو، اس سے دوستی کرو گے؟ اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ ارے ہاں نا تو بولو۔ اس سے رشتہ داری رکھو گے؟ اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ اگر آپ ہو تو توبہ کریں گے؟ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے پیارے، لوگ کہتے ہیں میرے ابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے پیر یہ تھے، تو بتا تو کیا ہے؟ آپ بتاؤ آپ کون ہے؟ آپ کس منزل میں ہیں؟ ہمیں بتانا چاہیے۔ اب سنو، وہ انسان کتنا برا ہوگا یار جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہوگا، کتنا نیچ ہوگا۔ اس سے خراب کوئی ہو سکتا ہے؟ بس گریبان میں جھانک لینا، شیشہ دیکھ لینا۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، قرآن کی۔ تم لوگوں میں کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا، اور عورتیں تو 60-70% ہیں۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنے علماء بیٹھے، جید علماء پکڑ لیں گے اگر میں غلط بولوں گا، ورنہ کو ہر بات یا تو قرآن سے ثابت کروں گا یا حدیث سے۔ میں اس میں کہیں جو ادھر ادھر کی پھینک پھانک کے چلا جاؤں۔ سنو، توجہ سے سنو، وہ کون انسان ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ اب یہاں سے یہاں تک سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ان سے پوچھو، الحمدللہ میں بھی حافظ ہوں، ان سے پوچھو کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا اپنے گھر پہ جا کر کے اٹھا کے دیکھ لینا، ترجمے میں تمہیں مل جائے گا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، مفہوماً ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب سنو، اس کا ترجمہ یہ نکل کے آ گیا، اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بولو کیسا انسان ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، اگر موقع ملا، اور اللہ معاف فرمائے تم لوگوں ہی میں نہیں ہے، یہ ہمارے مولانا لوگوں کے اندر بھی ہے، ہم لوگوں کے اندر بھی ہے، کسی شاعر کو مدعا بنا کے، کسی مقرر کو مدعا بنا کے، کسی امام کو مدعا بنا کے، کسی ایک عالم کو مدعا بنا کے گھنٹوں گھنٹوں برائی میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے ارے کیوں کہہ رہا ہے تو کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ سچی بات نہیں ہے۔ ارے تم غیبت جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اگر میرے اندر وہ برائی ہے اور میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا بطور اصلاح نہیں، بطور تصحیح، میری پیٹھ پیچھے وہ بیان کرنا، وہ غیبت کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر میرے اندر وہ برائی نہیں ہے پھر کر کے بیان کرنا، یہ غیبت نہیں ہے بلکہ تہمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو چائے کا کپ ہے، دو چار لوگ اکٹھے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگتے ہیں، کسی شخص کی غیبت چل رہی ہے۔ پیارے اللہ فرماتا ہے، میرے بھائی اللہ فرماتا ہے آج تم مقدس ولی کی بارگاہ میں آئے ہو، یہ بارگاہیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے لیے موقع ہے، آج ہم اس غیبت سے توبہ کر کے جائیں گے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، میری بہنیں بھی سنیں، میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آتی ہیں۔ عبداللہ سمرقندی لکھتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آتی ہیں، اور جیسے ہی آئی ہے میرے نبی نے فرمایا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، کہنے لگی آپ کا قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ نبی
नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। कहने लगी आका नहीं खा के आए हैं। फिर नबी ने फरमाया खा के आई हो। तीसरी मर्तबा कहने लगी आका अगर सच पूछो तो आज हमने गोश्त भी नहीं खाया है, आज हम सब्जी से खा करके आए हैं। तो अपने मरे हुए भाई का कौन खा सकता है? मेरे नबी खड़े हो जाते हैं और कहते जरा उठो, उठ करके उधर जाओ और जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो और तय करो, पलटी करो, पलटी करो। अब समरकंदी लिखते हैं जैसे उन दोनों औरतों ने हल्क में उल्टी की है, हल्क में उंगलियां की है और जब पलटी की है तो जानते हैं गोश्त की पोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों चीख पाती हैं, आंखों में आंसू है। आका कसम है मेरे रब्बे जुल जलाल की, आका कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आका हमने ऐसा नहीं किया है, हमने गोश्त नहीं खाया था। मगर ये निकला कहां से? आमना के लाल बोले मुझे मालूम है जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी। बोलो तुमने गीबत की है नहीं की है? वो कहने लगी आका हमने की है। तो नबी ने फरमाया अरे गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज कितने लोग हैं अपने गिरबान में झांकते नहीं है और बातें ऊंची ऊंची करते। बात अगर आ जाए, जब परेशानी आ जाती है ना तो रोता, और रोने का भी अंदाज अलग है। दो चार आदमी आए मिलने तो छूटते ही क्या बोलता है, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? पता नहीं अल्लाह मुझसे कौन सी बात से नाराज हो गया, कौन से काम तूने ऐसे किए जो जिंदगी भर काम करता है अल्लाह तुझसे हर वक्त राजी है। गिरेबान में जागो, अपने आप को देखो प्यारे, एक मर्तबा देखने की जरूरत है शरीयत मुस्तफा के आईने में। बोलो आज के बाद कोई गीबत करेगा, आज के बाद कोई चुगली करेगा, आज के बाद एक दूसरे की बुराई करेगा, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है। लेकिन जब हश्र में मीजान लगा होगा, तराजू लगी होगी तोलने के लिए तुम्हारे अमाल, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी थी, अल्लाह उसे बुलाएगा। नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना ये अल्लाह का हक उसने मारा, ये हक अल्लाह का। और एक शख्स वो है जिसने किसी की गीबत की थी, उसको बुलाया। ये अल्लाह का हक नहीं है, ये उस बंदे का हक है जिसकी गीबत की थी। हक गुलाम का है। अब अल्लाह जो उसका हक था वो अपने कर्म से माफ कर देगा। अब ये मत सोचना कि नमाज नहीं पढ़नी है, नमाज ना पढ़ने की इजाजत, सिर्फ वो थोड़ा सा पहलू दिखा रहा हूं, समझ में आ रही? वो थोड़ा सा पहलू, बारीक तलवार की धार पे चल रहा हूं। अल्लाह का हक है, अल्लाह अपने कर्म से माफ कर देगा। और अगर गीबत करने वाले की अगर ये नौबत आ जाए तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त जब तक कि वो बंदा ना माफ कर दे जिसकी कि तुमने गीबत की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, याद रखना इन बातों को प्यारे। उर्स पाक में आए हो, बेअदबी कभी मत करना। जो चाहे तकरीर करे या ना पढ़े, ऐसे झूम झूम के सुनना, अदब के दायरे। ये मत सोचना कि हम अपने लिए, ये सोचना आज हम इनके लिए आए। आप जानते हैं सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह का नाम, अल्लाह आले रसूल भी पाए के बुजुर्ग हैं। उनके खलीफा शाह दरगाही, उनके खलीफा हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली जो लखनऊ के रहने वाले थे, उनको प्यार में, और अल्लामा को उस वक्त मुल्ला बोलते थे, मुल्ला बहुत बड़ा जानने वाला। और इस वक्त मुल्ला जुमला थोड़ा तौहीन की तरफ ले जाते हैं लोग, जबकि माना इसके बहुत ऊंचा। तो वो प्यार में मुल्ला फिदा अली बोलते थे। आते थे, कहते थे सरकार मेरे यहाँ तशरीफ लिया। मेरे एक मर्तबा शाह दरगाही से कहा जाओ कह दो मुल्ला फिदा अली हम आ रहे हैं। उनके उन्होंने सजाली गलियां, आले रसूल आ रहे हैं, नबी के शहजादे आ रहे हैं, गौसे पाक के बेटे आ रहे हैं, पलकों पे बिठाएं या क्या करें? अल्लाह हंगामा, खुशियां थी। उस मोहल्ले में हिजड़े रहते थे, हंसी मजाक ठट्टा करने वाले लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि ये मुल्ला बहुत कूद रहा,
آج اس ملا کے پیر کو دیکھنے کتنے پانی میں ہے، مگر کیا پتا تھا ہاتھ غلط جگہ ڈال لو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو یا آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ یہ اللہ کے ولی کا عرص پاک ہے جہاں پر غوث بھی آتے ہیں، قطب بھی آتے ہیں، ابدال بھی آتے ہیں، بطلا، فجابا، مقابا، یہ سب لوگ آتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ چور کے یہاں چور کی محفل ہوگی تو دو چار چور تو آئیں گے، شرابی کی محفل ہوگی دو چار شرابی تو آئیں گے۔ بولو جیسا ہوگا ویسے ہی لوگ بھی ہوں گے، اور اللہ کے ولی کی محفل ہوگی تو کتنے لوگ آئیں گے۔ لیکن سنو، انہوں نے میٹنگ بنائی آپس میں اور کہنے لگے کہ سن تو سانس روک لیتا ہے، روکیے مت روکیے، ہم تیرا چہرہ کسی کو نہیں دکھائیں گے، تجھے کفن پہنا دیں گے اور اتنا روئیں گے جھوٹ کو ثابت کر دیں گے، مگر تو لیٹ جانا، ہم اس کے پیر سے نماز جنازہ پڑھوا لیں گے۔ اور جیسے ہی اللہ اکبر کر کے نیت باندھے تو لیٹا رہنا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ، پھر تو لیٹا رہنا، پوری نماز جنازہ پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو تو اٹھ کے بیٹھ جانا، کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، پھر ہم اس کی ٹانگ کھینچ لیں گے۔ وہ ہنسی مذاق کرنے والے تھے ولیوں کی شان میں، مگر پیارے سنو، ادھر حافظ شاہ جمال اللہ گئے، ادھر ان لوگوں نے رو رو کر کے پورا محلہ اٹھا لیا، ارے تم ایسے تھے ویسے تھے، انتقال ہو گیا۔ مولانا بلالی کے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے ہمارے مردے کی نماز جنازہ پڑھوا دینا۔ ٹھیک ہے، جنازہ رکھ دیا، کپڑا بچ گیا۔ حافظ شاہ جمال اللہ، اللہ کے مقدس ولی، پائے کے ولی، کپڑے پہ کھڑے ہوئے، آنکھ بند کی دیکھ لیا، کہنے لگے کون ہے اس کا ولی؟ کہا صاحب پڑھائیے، کہا یہ بتاؤ مردے کی پڑھاؤں یا زندے کی پڑھاؤں؟ جن کی بارگاہ میں آؤ نا یہ دل کے حالات جانتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی بھی کوئی گستاخی مت کرو۔ میری تقریر تو کبھی بھی ہو جائے، اگر نصیحت کی ایک دو باتیں ہو گئی تو کام کی ہو جائیں گی، پتہ نہیں کتنے لوگ بچ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، جب آ سکتا ہے تو جا بھی سکتا ہے۔ غوث پاک جب تقریر کرتے تھے اگر چیل اڑ کے چلے جائے کٹ کے گر جاتی، 8-10 لوگ تو ان کے جلال سے مر جایا کرتے۔ غوث پاک نہ مائک کا نہ کچھ، جتنی آواز آگے 70,000 کا مجمع، 70,000 اتنی آواز پیچھے ہوتی تھی۔ جیسے ہی کہا کہ زندگی پڑھاؤ یا مردے کی، سب لوگ بولے آج کیا کہہ رہے ہیں پیر صاحب؟ کہا مردے کی پڑھائیے، بولے پھر بھی سوچ لو، زندگی پڑھاؤ مردے کی، پھر بولے مردے کی، پھر کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو زندگی یا مردے کی، کہا مردے کی، بولے چلو نہیں مانتے لاؤ مردے کی پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، پوری نماز جنازہ سلام پھیر کے چلے گئے حجرے میں۔ وہ اٹھائی نہیں، اب وہ سمجھے کہ یہ سو کے رہ گئے، جتنے ہنسی مذاق کرنے والے تھے اس کو جھنڈول کے رکھ دیا، ارے اٹھتا کیوں نہیں، پورا پلان تم نے خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ ہنسی مذاق ٹھٹا کرنے والوں، تم اپنے گھر پہ ہنس لینا، اپنے گھر پہ مذاق کر لینا، مگر اللہ کے مقدس ولی کے یہاں پہ کبھی ہنسی مذاق ٹھٹا نہیں۔ اور کتنی کمیٹی تو ایسی ہے، یہ مبارک بات کے لائق ہے بمبئی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بمبئی تک جو فیضان پہنچ رہا یہ اللہ کے ولیوں کا ہی فیضان ہے، جو آج یہ مالا مال ہے بمبئی کے لوگوں۔ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عرصوں پر شیخ چلی کو نچواتے ہیں، سپنا چودھری کو نچواتے ہیں، کتنے لیڈیز اور جینٹس والوں کو بلا کر کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ارے بتاؤ جہاں پہ ڈاکٹر فیل ہے، حکیم فیل ہے، جہاں پہ دوا کام نہ کرے، اس اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ کے گر جاتا ہے، اس کے اندر کی خاک چاٹ لے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کینسر والا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، بغیر اولاد والا ہے اولاد مل جائے، اللہ کے ولیوں سے ملا کرتی ہے۔ مگر عامی مسلمان ہے، کتنے لوگ ہیں وہ لوگ قوالیاں ہو رہی ہے، وہ قوالیاں، ایک طرف لیڈیز بیٹھی ہے، ایک طرف جینٹس بیٹھا، وہ ایک دوسرے کو گندے گندے شعر کہہ رہے ہیں، نوجوان نوٹ برسا رہا ہے، پھینک رہے، میں کہہ کر کے جاؤں گا ان لوگوں تک
تک یہ پہنچا دینا، چینل کے ذریعے تقریر جاتی ہے، اگر تمہیں ان کو نچانا ہے تو اپنی اماں کے قبر پہ نچاؤ، اگر نچانا ہے تو ابا کے قبر پہ نچاؤ، ابا کے 10ویں جیتے 40ویں میں نچاؤ، جو چاہو کرو، مگر اللہ کے ولی کے مزار پر تمہیں کوئی حق نہیں ہے شریعت کے خلاف کام کرنے کا۔ ارے یہ وہ اللہ والے ہیں جن کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر ہوا، اور جس کا قدم شریعت مصطفیٰ پر نہیں ہوا، شریعت سے ہٹا ہوا، وہ اللہ کا ولی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ولی وہی ہے اگر ہوش و حواس میں ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ کا پاپا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام۔ اس نے اٹھایا، کہا اٹھو، مگر جب اٹھا، اور یہاں قوالی تو نہیں ہوتی، لیڈیز بھی آتی ہے، تھوڑی توجہ رکھنا، بہت جگہ گنڈا گردی ہوتی ہے یہاں، لیکن پھر بھی اس گنڈا گردی سے بچا ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی کلام ایسا مت پڑھوانا، اور میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ڈھول اور مزامیر جائز نہیں ہے ہمارے یہاں۔ کہیں کہو کہ سید صاحب آگے تو وہ کہہ گئے تھے کہ ہاں چلو صحیح کرا لیو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کہیں تمہیں فتویٰ مل جائے، کیا اجازت مل گئی تھی؟ ہاں اگر صبح کے اچھے وہ دیکھتے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ان کے سب کے سامنے کہہ گئے، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ سمجھ میں آ رہی؟ ڈھول پہ، مزامیر پہ، قوالی تو قوالی، اگر قرآن پڑھو گے تو وہ بھی جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس سے بڑی بات تو بول ہی نہیں سکتا۔ اب سنو آگے چل، کہا کہ اٹھ، جب دیکھا تو وہ مر چکا، اب تو چکر میں پڑ گئے۔ اللہ کے ولی زندہ ہی نہیں کرتے، مار بھی دیتے ہیں۔ جب اگر ملتا ہے تو جا بھی سکتا ہے، اب جب دیکھا اس کا انتقال ہو چکا، اللہ الصمد، اب تو جتنے بھی تھے جا کے حجرہ پھیر لیا، کہا صاحب وہ تو ایسے ایسے زندہ تھا، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم نے ٹھٹا کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، توہین ہو گئی۔ وہ اللہ اللہ حافظ شاہ جمال اللہ کہنے لگے، میں نے تو تم سے پوچھا تھا کہ زندگی پڑھوں یا مردے کی، بولو میری غلطی ہو تو بولو۔ میں نے 2 مرتبہ پوچھا، میں نے 3ری مرتبہ پوچھا، مگر تم نے سب نے یہی جواب دیا مردے کی پڑھاؤ۔ وہ تھا تو زندہ مگر مجھ سے مردے کا حکم ہوا تو میں نے مردے کی پڑھا دی۔ اب بولو تو پھر کہا ہمیں معلوم ہو گیا جو غوث پاک کا بیٹا زندے کو مردہ کر سکتا ہے وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بات میں کروں گا، پہلے توبہ کرو، آج کے بعد کسی اللہ والے کی شان میں، کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو۔ کیا کرا کرو؟ بولو، دل سنبھال کے آیا کرو۔ علماء کی بارگاہ میں کپڑے سنبھال کے، اور یہاں پہ دل سنبھال۔ آخری بات بتا دوں، تقریر تو انشاءاللہ زندگی رہی، سرکار نے بلایا، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ، خود دل میں سرکار بلائیں گے، اور اب بھی نہیں نظر کرم ہے تقریر پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ جو باتیں تھی وہ میں نے بتا دی۔ بھائی ہمارے بڑے کہہ رہے بڑی جلدی تقریر ہوگی، 10 بجے شروع ہوئی، 10:30 بجے، 10:30 بجے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ نیند کیا قربان ہے، ہم لوگوں نے تو گردنیں بھی پیش کی ہے۔ ہم لوگ تو وہ ہے، ان علماء سے سرکار مفتی اعظم کی بات آتی ہے، اللہ اللہ، ان کا قلب روشن تھا یار، پیارے قلب روشن تھا۔ کوئی ٹرین میں جا رہے تھے، اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، ایک پنڈت بیٹھا تھا، اس نے کہا یار کون ہے یہ اللہ اللہ پڑھ رہا؟ کہا کہ بوڑھے میاں کو دیکھا، ٹوپی تھوڑی آگے کو رہتی تھی سرکار مفتی اعظم کی ماتھے پہ کو۔ جب بوڑھے میاں کہا ان کو ہوٹ بھی نہیں ہلنا ہے، سرکار مفتی اعظم سمجھ گئے، جیسے قریب گیا قریب گیا قریب گیا، آواز سنتے سنتے سرکار مفتی اعظم نے اس کا سر پکڑ کے سینے سے لگا لیا، تو قلب سے آ رہی تھی اللہ اللہ اور سینے سے ہٹا، قدموں پہ گرا، اور جب اٹھا تو کہنے لگا لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो जो मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, ये बड़ी तेजी से बात फैल रही है, बड़ी तेजी से ये बात हो रही है। वो क्या है सुनो, वो बात ये है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो कोई बंदा अगर ऐसा हो, यानी बेटा, कितना गलत बेटा होगा वो, कितना बुरा बेटा होगा, कितना नीच बेटा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर मसले की बात है तो तुम्हें सुनना पड़ेगी। वो बेटा कितना खराब बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, माँ के साथ जिना करने जैसा हो, माँ के साथ मुंह काला करने जैसा हो। अब अगर मैं मुंह काला करने का बोलूंगा तो तुम पूरी बात समझ लोगे? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी बात समझोगे? बोलो कितना बेटा होगा, कितना खराब बेटा होगा, मर सकता है। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, जिस माँ ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, वो उसी माँ के साथ मुंह काला करे, उसी माँ के साथ, बोलो उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, कितना खराब होगा। अगर कोई ऐसा हो तो उसे समाज में जीने का हक है क्या? बोलो हक है। अब नहीं है तो सुनो, प्यारे हदीसें पढ़ा करो, कुरान की आयतें पढ़ा करो। मौलाना ने मुझे नाम याद नहीं है, बड़ी अच्छी तकरीर की है, बहुत प्यारी तकरीर, ऐसी तकरीर इस्लाही होनी चाहिए। हंसी मजाक ठट्टे बहुत हो चुके हैं, समझ में आ गए? अगर समझोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। प्यारे कितना बुरा इंसान होगा। मैं नबी की हदीस तुम्हारे सामने रखता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, पहले ये बताओ सूद और प्याज को जानते हो या नहीं जानते हो? सूद और प्याज कितने लोग हैं? एक साहब मुझे मिले, उस जगह का नाम नहीं लूंगा, कोटा, उस जगह का नाम छोड़ो, अब वहां पे मिले, आए सैयद साहब हाथ चूमे 500 का नोट दिया, कहा दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं? बोले वैसे कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा क्या कारोबार करते हो? बोले हजरत 2 करोड़ रुपया मेरा मार्केट में फैला हुआ है। मतलब सूद का कारोबार था, सूद के पैसे। बोले पैसे से पैसे कमा रहा हूँ। बंबई की सरजमीन पर कुछ औरतें भी ये काम करती हैं, कुछ आदमी भी ये काम करते हैं। अल्लाह तुम्हें सबको बचाए, मुझे भी बचाए, कि सूद और प्याज पर पैसे उठाते हैं। 10,000 दे दिए, दूसरे महीने पे 11,000 ले लिए, 20,000 दे दिए, 25,000 ले लिए। जितनी जिसकी वो हिम्मत होती है, वैसे ही वो पैसे से पैसा। कह रहा कि घर में 10-20 लाख रुपए रख के क्या जरूरत है, मैं तो मार्केट में फैला देता हूँ, मार्केट से रुपये कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ। अरे सूद और प्याज लेने वालों, सूद और प्याज खाने वालों, सूद और प्याज पे कमाने वालों, सुनो, मुंह को कलेजा आ जाएगा, जरा सुनते जाना। यार तुम्हारी बिल्डिंग बने या ना बने, तुम्हें गोश्त खाने मिले या ना मिले, दाल से खा लेना, मगर कभी सूद और प्याज का रूपी अपने बच्चों के पास आने मत देना। तुम्हारे बच्चे इंतजार करते हैं, तुम्हारे घर में अगर चाय पत्ती शक्कर आए, सूद के पैसों से नहीं हो सकता। सट्टा मत खेलना, जुआ मत खेलना। कितने नौजवान ऐसे हैं कि मोबाइल के जरिए, क्रिकेट के जरिए और जब कार के जरिए जुआ खेला करते हैं। कितने नौजवान ताश के जरिए जुआ खेलते हैं, कितने नौजवान गाय से जुआ खेलते हैं। अब तो कोई पूछो ही मत, इतना जुआ निकला है। अरे हराम का पैसा अपने घर में बता नहीं दे रहा, हराम का रुपया उसको खा करके तुम्हारी नस्लों में खून नहीं बनना चाहिए। अब सुनो, नबी फरमाते हैं जो सूद का रुपया, जो सूद और प्याज लेते या देते हैं, आका से पूछा गया था सूद का जो गुनाह होता है, प्याज का जो गुनाह होता है, उस सूद और प्याज का गुनाह कितना होता है? तो 2 हदीसें आती है सामने। नबी ने फरमाया एक तो उस सूद का जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जात होते हैं, 70 दर्जे होते हैं। समझाने के लिए सुनो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे ही 70 दर्जे होते हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आता है कि 73 दर्जात होते हैं। और हुक्मा खाने वालों, आज तुम्हें दादा मियाँ के यहाँ, सैयदना शाह सैयद अली मुल्ला साहब के यहाँ पर आज हमें तौबा करके जानी पड़ेगी। ऐसे रुपये की हमें जरूरत नहीं है। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं अगर कोई जो सूद होता है, उस सूद के 70 दर्जात है, एक हदीस में 73 दर्जे हैं। अब आका फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सारे दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उस दर्जे का गुनाह ऐसा है, उस दर्जे का पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना, सगे बेटे का माँ के साथ गलत हरकत करना।
رکھنا، یاد رکھنا یہ عرس آج کے بعد اگر تمہارے پاس حرام کا روپیہ ہے تو تمہیں دادا میاں کا عرس یاد آ جائے، ایسے روپے پیسے پہ لات مار دینا اور بتا دینا ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں مگر حرام کا لقمہ اپنے گھر میں آنے نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیارے یاد رکھیے ان باتوں کو، میں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو اس وقت ہمارے کام میں آنے۔ کچھ لڑکے بیئر پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جم جا رہے ہیں، سوڈا اور نشے کے کیپسول انجیکشن لگوا رہے ہیں اور پتہ نہیں نشے کے کیا کیا چیزیں نکال لی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اگر پیسے والا ہے تو اسی اعتبار سے اعلیٰ کوالٹی کا خریدتا نشہ، کم پیسے والا ان پہ سن پہ اڑیاں سا کام چلا لیتا ہے۔ نشہ کرنے والا سنو، شراب پینے والے سنو، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتح و رضویہ اٹھاؤ، 25ویں جلد میں آپ کو یہ ملے گا۔ اللہ اللہ کیا ملے گا؟ میں تم سے